کچھ تعلق توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، بس انسان تھک جاتا ہے، ناکام حسرتوں کے بوجھ تلے خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدوں کے سائے میں سکون تلاش کرتے کرتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں پیش کرتے ہوئے اور اپنوں کو مناتے مناتے، ان سب سے دور بھاگتے بھاگتے، ہر چیز، ہر محفل سے اس کا دل اکتا جاتا ہے، ہر انسان سے دل اٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان چند رشتوں سے جڑا رہتا ہے جن کی کوئی منزل بھی نہیں ہوتی، کہیں دل بھی نہیں لگتا، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے زندگی فقط ایک لمحہ ہے جو آنکھ جھپکتے ہی آنکھ سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک صدی سے جیسے انسان وہیں رک سا گیا ہو، زندگی طویل لگنے لگتی ہے۔ صبر وہ خوبصورت سفر ہے جو انتہائی بھیانک ہوتا ہے، مگر اس کی منزل حسین ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس طرح سے دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ اس کو جوڑنے کے خیال سے پہلے ہی انسان ہمت ہار جاتا ہے۔ صبر کا گھون دوسروں کو پلانا بہت آسان ہوتا ہے، مگر خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہے۔ جو زخم گہرے ہوں وہ بھرنے میں بھی وقت لیتے ہیں، مگر جب انسان کو صبر آ جائے، یعنی اللہ کا پسندیدہ ہو جانا، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ بالکل ہمت ہار جاؤ اور آپ کی آنکھوں میں نمی ہو، دل بے ساختہ رو رہا ہو، زبان پر کوئی شکوہ نہ ہو اور پختہ ایمان ہو۔ ہمیشہ زندگی ایسے بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے در پر افسوس کرنے کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو، پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے، بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑ کر چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی حسرت بھی نہیں رہتی، کوئی تمنا بھی نہیں رہتی، اور اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو، دھتکارتا نہیں، صرف ندامت کے 2 آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے، اور ان کی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، اور ایسی ہی ذات بھروسے سے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہے اور نہ رد کی جاتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی نہیں کہہ پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے۔
مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے روز بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ وہ جس وجود کو دنیا بے دردی سے توڑ کر بکھیر دیتی ہے، اسے پھر اللہ آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے۔ تھکان بھری آنکھیں روتی ہیں رات بھر خدا کے روبرو، نیند کہاں آتی ہے جب غم وقت تہجد کروٹ لیتا ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں یقین کے ساتھ چلنے والے پیروں کی جانب وہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں موڑ لیتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے بے خبر تمہاری آہ و پکار سے، جو پتوں کی سرسراہٹ کی بھی ہر لمحہ خبر رکھتا ہے۔ کچھ راہوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے ہم، کچھ منزلوں کے راستے وہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ اس کو تو بس بار بار تمہاری آواز سننا پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کس غرض سے اس کا نام لیتا ہے۔ تکلیف پہنچا کر فخر ہے بندگی پر تو مت ضائع کرو عبادات۔ جب ساری دنیا بھی تمہیں تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی، تب بھی وہ تمہیں سارے عیبوں سمیت قبول کر لیتا ہے۔ مت ڈرو پھر کسی سے بھی، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ تمہیں غم سے نجات دے سکتا ہے۔ توکل رکھو، جو نکل پڑتے ہیں اس کے کن کی تلاش میں، وہ انہیں دیتا ہے، وہ انہیں دنیا سے لڑنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ وہ جو کرنا ہوتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے، اس کو ہر حال میں کر گزرتا ہے۔ کہنے والے پھر کہتے رہیں کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں، میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنے مرضی سجدے کر لیں مگر اللہ سے کبھی بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے بندے سے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے تو پھر اس غم کے صدقے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے، اور یاد رکھنا عبادات سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔